وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. تمامی احباب درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام، آپ اللہ کی رحمت سے بہت نرم مزاج ہیں. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ نرم مزاج ہیں. تو اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے. پتہ چلا کہ اگر کوئی نرم مزاج ہوتا ہے تو اللہ کا اس پر خاص فضل ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شدت پسندی والا مزاج نہ رکھیں، بلکہ نرم مزاجی والا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے. تو جس طرح اللہ رب العالمین ہے، اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں پر فرمایا ہے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے، وہیں ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. آقا علیہ السلام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. ہم اس کی 5 اقسام کر لیتے ہیں. آپ دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ عالم اجسام کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ علیہ السلام عالم برزخ کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ عالم محشر کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ علیہ السلام عالم جنت کے لیے رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عالم دنیا کے لیے رحمت اس طرح کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا اور اس ساری کائنات میں سب سے پہلے وجود میں آئے. بے شک. سبحان اللہ. سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا. اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا، اور پھر ساری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا کیا. بے شک. سبحان اللہ. تو جو کچھ بھی بنا ہے یہ نبی علیہ السلام کے نور سے کہیں نہ کہیں فیض یاب ہے. بے شک. بے شک. اب یہاں دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بااختیار بنا دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فالو کرے گا. بنا اسی نبی کے نور سے ہے، مگر فالو اپنی مرضی سے کرے گا اور مانے گا، کلمہ اپنی مرضی سے پڑھے گا. تو جو خوش نصیب تھے انہوں نے پڑھ لیا، اور جو بد نصیب تھے وہ پڑھنے سے محروم رہے. مگر کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ پیدا نبی کے نور کے فیض سے ہی ہوا ہے. چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم یا دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، اسے آقا علیہ السلام کی نور سے ضرور حصہ ملا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی گہری بات ہے.
آگے آپ عالم اجسام کے لیے رحمت ہیں. وہ اس طرح کہ پہلے انبیاء تشریف لائے تو ان کے دین منسوخ ہو جایا کرتے تھے، مگر ہمارے نبی علیہ السلام کا جو دین محمد ہی ہے کبھی منسوخ نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. اس لیے آقا علیہ السلام ایسی رحمت ہیں جو ہمیشہ رہنے والی، عالم اجسام کے لیے اب رحمت ہے. جس چیز نے بھی وجود پایا ہے، اجسام جسم کی جمع ہے، تو جس نے بھی وجود پایا ہے آقا علیہ السلام اس کے لیے رحمت اس لیے ہے کہ دین موجود ہے جب دل کرتا ہے. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، جب دل کرتا ہے دین کو ایکسپٹ کرو اور جلدی کر کے عالم اجسام میں آقا علیہ السلام کے دین کے اندر داخل ہو کر دونوں جہانوں میں خود کو کامیاب کر لو. اس لیے آپ عالم اجسام کے لیے رحمت ہے. آقا علیہ السلام عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے. ایک ہے دنیاوی زندگی جو ہمارے یہاں پہ ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ ہے. میں قبر کی زندگی نہیں کہہ رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے قبر کی زندگی کو بھی عالم برزخ کہتے ہیں، مگر عالم برزخ ہے موت کے بعد والی زندگی. ہر انسان کو قبر نہیں ملتی، کوئی ڈوب جاتا ہے، اور بہت ساری کروڑوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بندے کو مرنے کے بعد جلا دیتے ہیں، وہ تو دفناتے ہی نہیں ہیں. ان کے لیے بھی ہے یہ بات، صرف مومن کے لیے نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں. تو عالم برزخ کے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت ہے. اور وہ اس طرح کہ ہر ذی روح کو مرنے کے فوری بعد 3 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر مومن اور منافق کو، کافر کو قبر میں میرا جلوہ دکھایا جاتا ہے، ہر انسان کو. تو فرمایا جو مومن ہوگا وہ مجھے پہچان لے گا. ما كنت تقول في حق هذا الرجل، سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی قبر سے میری ذات تک، چاہے وہ میں ابھی موجود ہوں یا گنبد خضراء میں، تمام تر حجابات منکشف کر دیے جاتے ہیں، تمام تر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پردے اٹھا دینے کے بعد پھر میرا جلوہ اسے دکھا کے پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں پر ایک معیار بتا دوں آپ کو، معیار بڑا خوبصورت معیار، کہ دنیا میں جب بھی آپ آقا علیہ السلام کی تعریف سنیں اور دل کھل جائے تو سمجھیں کہ آپ قبر کا جواب اچھا دینے والوں میں سے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر نبی علیہ السلام کا ذکر سنیں اور آپ کی عقل کے گھوڑے دوڑنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ بات ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ شان آپ کی ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب ویسے بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، یہ جب آپ کی عقل کے گھوڑے دوڑنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی اوقات سے نکل گئے ہیں. بڑے دو لفظوں میں بتا رہا ہوں، آپ اپنی اوقات سے نکل گئے ہیں، آپ کو اپنا آپ یاد نہ رہا اور آپ ذات نبوت کے بارے میں تحقیقیں کرنے بیٹھ گئے ہیں. تو پھر سمجھ لیں کہ قبر کے جوابات جو ہوں گے نا سوالوں کے، ان میں آپ ناکام ہو جائیں گے. یہ معیار ہے کہ دنیا میں نبی کی عظمت سن کر یہ بیان کر کے اگر آپ مطمئن، خوش اور فرحاں و شادہ ہیں تو قبر آپ کی اچھی ہے. اور اگر آپ نے انکار کر دیا جیسے کہ آج بہت سے مخلوق کرتی ہے، اور یا پھر آپ تحقیقات میں پڑ گئے، بس آپ کی آخرت خراب ہے، عالم برزخ خراب ہے. تو نبی علیہ السلام وہ ہیں جو عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں کہ قبر کے سوالات و جوابات بڑے مشکل ہوتے ہیں،
مگر جلوہ محبوب دکھا کے اللہ اس مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ رحمت آقا علیہ السلام کی مسلمان منافق اور دیگر سب کے لیے ہے. آپ اندازہ کریں. اور یہاں پر جو میں نے بتایا نا کہ نبی علیہ السلام کا ذکر سننے کے بعد اگر عقل کے گھوڑے دوڑنے لگ جائیں تو وہ بتاتا ہوں. آج ہمارے ہاں دین کے اندر بہت سارے معاملات اور باتیں مشکوک کر دی گئی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم جہاں بھی پڑھیں تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ درود قرآنی درود ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. قرآنی درود ہے. آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں تو مشکل پیش آ جائے تو آپ کہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے. یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے. آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی یہی اسلام کا کنسپٹ ہے. اور آقا علیہ السلام کا میلاد آئے تو میلاد منانے میں اگر آپ کے دل کے اندر یا دماغ کے اندر چہمے گوئیاں چل رہی ہیں تو آپ کا ایمان مشکوک ہے، منافقت کا شکار ہو چکا ہے. اور اگر آقا علیہ السلام کے معراج کی بات آئے تو آپ پھر گھوڑے دوڑانے لگیں کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ خواب آیا تھا اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ آقا علیہ السلام جسد ظاہری کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. اس طرح کی باتیں جب ذہن میں آئیں اونچ نیچ والی تو میں کسی کے بارے میں کوئی فتوے والی بات نہیں کرتا، مگر یہ علامات منافقین کی علامات ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام تو مان لیتے تھے مگر منافقین وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ سورہ نساء جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 78 نہ بلکہ 87 اور 88 ان آیات طیبات میں سے اور آیت نمبر 76 بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرے. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. یہ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو آپ نے سبحان اللہ بھی بولا اور دل خوش بھی ہوا. پر پتہ ہے جب آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بیان کیا تھا تو تب کیا ہوا تھا؟ تب ہر ایک نے قبول نہیں کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، آپ کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. مگر جو منافقین تھے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھ کر جب باہر گئے، جب مجلس برخاست ہوئی تو آپس میں انہوں نے چہمے گوئیاں کی. انہوں نے کہا دیکھو ہم کہتے تھے یہ آپ اپنی محبت کو اللہ کی محبت بتا رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا. یہ لفظ ہے قرآن کی تفسیر میں، حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں. تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر، تبیان القرآن، تفسیر نعیمی، خزائن العرفان، تفسیر ساوی، ان تمام تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے. آیت کا شان نزول ہے یہ کہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی. تو چہمے گوئیاں کرنے لگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتوں سے ہٹایا ہے اور آپ اپنی پوجا کروانے لگے ہیں، اللہ کی محبت کو اپنی محبت بتا دیا. تو اس وقت یہ بات ہر یوں کہہ لیں کہ مکہ پاک کے گلی کوچوں میں پھیل گئی کہ دیکھو نبی اپنی محبت کو اللہ کی محبت بتا رہے ہیں. چہمے گوئیاں ہونے لگ گئی اور ذہن مشکوک ہو گئے. جب یہ حالت ہوئی اللہ تعالیٰ نے خود ان منافقین کا جواب دیا. فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ چاہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے تو اسے چاہیے کہ میرے رسول کی فرما برداری کرے، تب اللہ کی فرما برداری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم تو صرف محبت کی بات کرتے ہو نا، یہاں تو پورا دین
نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو قبول ہوگا تمہارا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لہذا منافقین نے کہا بھائی تو ملا رہے اپنے آپ کو اللہ سے، تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں۔ لہذا آپ جب بھی نبی علیہ السلام کی بات، کوئی آپ کی عظمت سنے اور دل میں شک پیدا ہونے لگ جائے، توبہ کریں اللہ سے، آقا علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں بڑھائیں، کسی صاحب عشق عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں، اسے کہیں میں اس مرض کا شکار ہو گیا ہوں۔ اور ہاں، آج بھی پڑھی لکھی جنریشن میں سے اکثر لوگ ان شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ہم کس کس کا ایمان بچائیں؟ کس کس کو ہم کہیں کہ بس آپ اپنا ایمان بچا لو؟ بات کرنا بھی جرم ٹھہرتا ہے بعض دفعہ تو۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، آپ خود اپنے بچوں، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی اگلی نسلوں تک یہ اصول ڈلیور کر دیجئے ڈلیور، اور پتہ بتا دیجئے کہ اپنے ایمان کو بچانے کا یہ نسخہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو جو شان دی ہے بس اس پر بغیر سوچے سمجھے مان لو۔ یہ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں۔ آپ دنیا کی ہر چیز میں تحقیق کرو، پر جب نبی کی ذات کے بارے میں بات آئے خود تحقیق نہ کرو، بلکہ اہل تحقیق سے پوچھو، یعنی علماء سے پوچھو۔ خود تحقیق کرو گے بھٹک جاؤ گے۔ جس طرح قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ڈھیر سارے وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے، اور ڈھیر سارے وہ ہیں جو ہدایت پا گئے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ تو خود سے تحقیق کرو گے تو پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، پر جو جن علماء نے، محققین نے تحقیق کی ہوئی ہے ان سے گائیڈنس لو گے تو کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نرم دل والے ہیں، میرے نبی نرم دل والے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 2401، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے قرض لینا تھا، اور آقا علیہ السلام قرض دینے میں لیٹ ہو گئے۔ جب لیٹ ہوئے تو وہ آیا، اس نے نہیں دیکھا، وہ دیہاتی تھا، آتے ہی آقا علیہ السلام کے مبارک گلے میں چادر ڈال لی اور اس کو وٹ دینے لگا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا جو مبارک گلا ہے وہ گھٹ گیا اور رخ انور پر سرخی کے نشانات اور سرخی کی علامات ظاہر ہو گئی۔ صحابہ کرام لپکے کہ اسے ماریں، لپکے کہ اسے ڈانٹیں، لپکے کہ اس پر سختی کریں۔ آقا اسلام نے روک دیا، ہرگز نہیں، تمہیں پتہ نہیں میں اس کا مقروض ہوں؟ سبحان اللہ۔ اور جس نے قرض دیا ہوتا ہے اس کا آپ پر حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے جیسے مرضی۔ ہاں، اگر قرض خواہ نرمی کرے تو یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس سے تم نے قرض لینا اس سے نرمی کرو، مگر آقا علیہ السلام نے روک دیا اور غصہ بھی نہیں فرمایا تیرا قرض جلدی لوٹا دوں گا۔ پتہ چلا دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی قرض لینا پڑا، اگر ہمیں بھی لینا پڑ جائے تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پر جب بھی کسی کو قرض دیں تو ہم نان مسلمز کی طرح شدت نہ کریں۔ آج بہت سارے لوگ قرض دیتے ہیں، پھر سود بھی لیتے ہیں، اور پھر ان کے گھروں پر قبضے، گاڑیوں پر قبضے، ان کی جائیدادوں پر قبضے، اور لوگوں کو قرض دے کر لوٹتے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جو لوگوں کو یوں برباد کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرو اور کبھی بھی نہ کرو۔ دوسری روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 2328، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کی خوبصورت صفت بیان فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا۔ آقا علیہ السلام نے کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیا؟ آقا علیہ السلام نے کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جبکہ قرآن مقدس میں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ،
اگر عورت حد سے بڑھ کر کچھ کرے یا عورت ایسے کام کرے کہ بار بار روکنے پر بھی وہ باز نہ آئے، کہ جو کام غیرت کے خلاف ہوں، جو گھر کے اصولوں کے خلاف ہوں، جو خاندان کو توڑنے کا سبب ہوں، جو کسی کی جان جانے کا سبب ہوں، تو شوہر کو اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ اس انداز سے عورت پر شدت اور سختی کر سکتا ہے کہ جتنی مناسب ہو اور اس پر کسی طرح کی کوئی نشان بھی نہ پڑے۔ یہ قرآن میں اجازت ہے۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی کسی عورت پر، اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ وہ بیویاں غصہ بھی دلاتی تھی۔ حدیثوں میں ڈھیر سارے واقعات ہیں۔ لہذا اگر آج آپ کی بیویوں میں سے کوئی غصہ دلائے، پریشان نہیں ہونا، اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہی ایسا ہے، یہ بڑی نرم و نازک مخلوق ہے۔ چپ کر جایا کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ، جگہ تبدیل کر لو، تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلے جاؤ۔ عورت کے سامنے عورت مت بنو، مگر نہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے پاس ہتھیار زبان ہے، مرد کے پاس ہتھیار ہاتھ ہے، تو عورت کیا کرے گی؟ اپنا ہتھیار زیادہ استعمال کرتی ہے ہمیشہ سے۔ اللہ نے عورت کی نیچر میں یہ بات رکھی ہے، اسے کرنا چاہیے، دل میں اگر رکھ لے تو یہ اس کی منافقت ہے، اور اگر عورت منافق ہو جائے آپ کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عورت گھر کی عورت بولتی ہے اور اگر وہ اظہار کرتی ہے، کرنے دیں، شکر کریں۔ اور جو عورت بولنا چھوڑ دے، جو بیوی شکوہ کرنا چھوڑ دے، تو اس کا مطلب ہے وہ منافقت کا شکار ہو گئی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور سے مراد، میں کوئی الزام والی بات نہیں کر رہا، کوئی سبق دینے والا یا کوئی سبق دینے والی اسے مل گئی ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں آ کر وہ چل رہی ہے اور وہ منافقت کا شکار ہو گئی ہے۔ اور جو عورت منافقت کا شکار ہو جائے وہ گھر نہیں چلا کرتے، وہ گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، یا پھر چلے بھی تو ان گھروں کی جو عزت ہے وہ سلامت نہیں رہا کرتی۔ لہذا عورت اگر بولتی ہے مت برا منایا کرو، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی برا نہیں بنایا اور آپ نے بھی کبھی ان پر شدت نہیں کی۔ میرا وقت مکمل ہو چکا، میں انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں۔ یہی موضوع رحمۃ للعالمین آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ میرے پاس تقریباً 10 احادیث مبارکہ، 3 آیات طیبات ہیں جو کہ بہت خاص ہیں۔ تو آج کا جو کچھ ہم نے سنایا، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔